السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پنجاب دانش اسکول بوائز اینڈ گرلز کے کسی بھی کیمپس کا جو پیپر ہوتا ہے اس کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر بچے کون سی مسٹیکس کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے نمبر کم آتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور جو بھی غلطیاں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں تو آپ نے ان کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ 80% مارکس آسانی سے لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کی۔ پیارے اسٹوڈنٹس، جب بھی آپ کے پاس پیپر آئے گا تو اس پیپر کے اوپر کچھ انسٹرکشنز دی ہوں گی، تو آپ نے ان کو سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ تو پیپر جو ہے نا 10 پیجز پر مشتمل ہوتا ہے، 9 سے 10 پیجز پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو ٹائم ہوتا ہے جی 3 آورز، اور 3 گھنٹے بہت زیادہ وقت ہے کیونکہ پیپر جو زیادہ تر ہوتا ہے وہ جو ہے نا MCQs کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اور باقی جو ہے نا کافی شارٹ کوسچنز بھی مطلب کہ ان نے پوچھے ہوتے ہیں۔ اس میں بچے کیا غلطی کرتے ہیں، وہ جلدی اٹیمپٹ کر کے باہر نکل آتے ہیں، اور اس میں ان سے غلطیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو جتنے بھی 3 آورز آپ کو یعنی دیے جائیں گے، یہ بہت ہی انف ٹائم ہوتا ہے دانش کے پیپر کو حل کرنے کے لیے۔ آپ نے بالکل سوچ سمجھ کے پیپر کی جو سٹیٹمنٹ ہے پہلے اس کو پڑھیں، اور پھر اس کے اوپر یا ٹک لگائیں یا اگر کوئی جواب پوچھتا ہے تو وہ لکھیں۔ اب بچے کیا کرتے ہیں کہ جو MCQs ہوتا ہے، MCQs بچے بالکل اس کے اوپر تھوڑا سا دھیان نہیں دیتے۔ اگر مشکل بھی کوئی MCQs آ جائے تو MCQs اگر حل کرنے ہو تو اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں، سٹیٹمنٹ پڑھیں، سٹیٹمنٹ پڑھنے کے بعد اس کے 4 آپشنز پڑھیں۔ 4 آپشنز کو دھیان سے پڑھیں، کیئرفلی، تب جا کے آپ ٹک کریں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو صحیح آپشن نہیں مل رہا تو آپ یہ طریقہ اپنائیں کہ اس میں ایک آپشن غلط ہے، آپ یعنی پرسنٹیج میں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ 20% یا 50%، یعنی اس کے اوپر میرا یقین ہے کہ یہ آپشن نہیں آتا، اس کو نکال دیں۔ سیم ایک اور دیکھیں، آپ شاید یہ سمجھ جائیں گے کہ وہ بھی نہیں آتا۔ پھر 2 آپشنز بچیں گے کہ اب آپ نے ان 2 میں ڈیسیژن کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ہے، آپ آسانی سے اس کے اوپر پہنچ سکتے ہیں۔ تو MCQs حل کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بڑی غلطی جو اسٹوڈنٹس اکثر کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ میں نے پیپرز اکثر دیکھے ہیں کہ جس میں بچے خالی چھوڑ آتے ہیں، MCQs کے اوپر ٹک بھی نہیں کرتے۔ تو پیارے اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ بے شک آپ کو نہیں آتا، لیکن آپ اس کے اوپر تھوڑا سا سوچ سمجھ کے اگر آپ اس کو لگائیں تو امید ہے کہ وہ آپ کا صحیح ہو جائے۔ بٹ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں کہ اس کو خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ پیپر کو خالی آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا۔ اور تیسری چیز اگر ہم بات کریں تو جتنی جگہ دی گئی ہو وہی استعمال کریں۔ اب دیکھیں کہ پیپر نہ تو لینتھی ہوتا ہے دانش کا، اور اگر فار ایگزامپل ان نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے عنوان پر ایک مضمون لکھیں، اگر ان نے 10 لائنیں دی ہیں تو آپ ان 10 لائنوں کے اندر لکھ کے چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ یعنی اور جگہ کو یوز کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اس چیز کو ضرور فالو کریں۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جی رف شیٹ نہ لے کر آئیں۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دانش کے ٹیسٹ کے اندر نہ جانے رف شیٹ بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ تو جنٹلمین، رف شیٹ آپ کو لانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اسی پیپر کے اوپر آپ کے رف کے لیے بھی 1-2 پیجز جو ہے نا متعین ہوتے ہیں، آپ ایزیلی رف کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی میتھ کا کویسچن آ جاتا ہے
یا کوئی سائنس کا آ جاتا ہے جس کو رف کے اوپر حل کرنے کی ضرورت ہے، سو آپ اس کو بھی ایزی وہاں پہ حل کر سکتے ہیں. سو رف شیٹ لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اس کو لے کے آئیں گے تو گیٹ کے اوپر وہ آپ سے چھین لیں گے، اندر نہیں جانے دیں گے. اچھا، اب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جی، مارکر کا استعمال ضرور کریں. اسٹوڈنٹس، مارکر آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اگر آپ ایک اسٹوڈنٹس ہیں تو مارکر جو ہے نا رائٹنگ کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے. سو مارکر اچھی طرح سے اس کی ہیڈنگز دیں. آپ جو بھی سوال لکھ رہے ہیں اس کی ہیڈنگ دیں، تب اس کے نیچے اس کا کیا لکھیں، آپ آنسر لکھیں. زیادہ سے زیادہ مارکر کا استعمال کریں تاکہ چیکر کو خوبصورت بھی لگے، اور وہ آپ کو جو ہے نا اچھی طرح چیک کر کے اس سے بھی تاکہ غلطی نہ ہو، اور رائٹنگ آپ کی کلیئر ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ اس طرح کے الفاظ لکھیں کہ جو اس چیکر کو بھی سمجھ نہ آ رہے ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کو مارکس دے گا. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جی، آرام و سکون کے ساتھ پیپر حل کریں. میں نے اکثر اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا 100 مارکس کا جو پیپر ہوتا ہے وہ بے دلی سے بعض اوقات اس کو حل کر رہے ہوتے ہیں. سو آپ نے اس طرح کی غلطی بالکل بھی نہیں کرنی، کیونکہ آپ کی یہ زندگی کا معاملہ ہے، اور نہ ہی آپ کو یعنی ہر سال یا سال کے اندر 2 3 بار دانش ٹیسٹ دینے کا موقع ملتا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، صرف ایک موقع ملتا ہے آپ کو. وہ 3 گھنٹے ہیں، ہر سوال کی سٹیٹمنٹ بالکل تحمل سے آپ پڑھیں، تحمل کے ساتھ اس کو کیا کریں، آپ اس کا جواب لکھیں. تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جی، پیپر حل کرنے کے بعد اس کو ایک بار ضرور پڑھیں. اب ایک بار فار ایگزامپل آپ نے پیپر حل کر لیا ہے تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ پیپر کو بس جمع کرا کے واپس آ جائیں. نہ، یہ بہت زیادہ اکثر اسٹوڈنٹس میں نے دیکھا ہے کہ یہ غلطی کرتے ہیں، لیکن آپ نے غلطی یہ نہیں کرنی. آپ نے جو ہے نا، اگر فار ایگزامپل آپ کا پیپر حل ہو گیا ہے تو آپ کیا کریں، شروع سے لے کے اینڈ تک اس پیپر کو دوبارہ پڑھیں. جب آپ اس پیپر کو پڑھیں گے تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان غلطی ضرور کرتا ہے. سو جب آپ اس پیپر کو پڑھیں گے تو آپ کو جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں آپ ان کو بھی تاکہ اگنور کر سکیں، اور ان غلطیوں کو ٹھیک کر کے تھوڑا سا کٹنگ کا بھی خیال رکھیں، اور ان کو خوبصورت طریقے سے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، مسٹیک ہو گئی ہے، تو اس کو بجائے زیادہ مارکر لگانے کے یا 8 10 لائنیں لگانے کے، اس طرح نہ کریں. اس کو ایک چھوٹی سی بریکٹ کے اندر بند کر کے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کراس کا نشان لگا دیں. سو یہ جو ہے نا آپ کو غلطی انشاءاللہ آپ کی شمار نہیں کی جائے گی، اور اچھی طرح سے پیپر کو حل کریں. اور اس کے علاوہ جو بچے بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، جو ہمارے پاس یعنی پیپر ہوتا ہے آئی کیو کا، کیونکہ آئی کیو کے اندر انہوں نے کچھ بیسکس کویسچنز پوچھے ہوتے ہیں جس میں میتھ کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، انگلش کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یا بعض اوقات اپنی فیملی کے ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں. سو اس میں کافی سوچ بچار کا آپ کو مظاہرہ کرنا چاہیے، اور آپ بالکل اگر تھوڑا سا دماغ لڑائیں، ذہن لڑائیں، تو آپ آسانی سے اپنے آنسر تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن آپ جلدی کرتے ہیں، جلدی سے آپ کا جو پیپر ہے اس میں آپ غلط نشان بھی لگا دیتے ہیں ایم سی کیوز کا، اور غلط جو ہے نا آپ لکھ کے بھی آتے ہیں. سو یہ کچھ انسٹرکشنز تھیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ ان کے اوپر عمل کریں سو آپ آسانی سے 80% سے بھی ابو مارکس حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.